نو زمونږ ستاسو بچو دا مریض چې دی تاسو د سوات وي دا به ښه شي. د دې 80 کاله عمر دی. بیا نن 6 اگست 6 ستمبر 2022 دی. بیا تاسو د سوات وي د 80 کاله عمر دی. بیا دنیا کې د ټولو نه غټه وجه چې دا غټه وجه ټیک شو لکه نن تاریخ چې دی نو 6 تاریخ دی زمونږ یوم دفاع ده. لکه په ای شی کې یعنی پاکستان دی کو افغانستان دی په دې کې علاج کوونکي کو هغه یعنی پودوں کا علاج کرتے ہیں, اگر انسانوں کا علاج کرتے ہیں, مرغیوں کا علاج کرتے ہیں, جو بھی ہے اس میں سب سے بڑی غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ یہ کو سوچتی نہیں ہے کہ یہ انسان پودا مال مویشی دھوپ میں ہے یا اللہ تعالیٰ کی دھوپ سے دور ہے. دوسری بڑی غلطی جو کرتا ہے یا کرتی ہے کیونکہ زنانہ بھی ہے نا ڈاکٹر, خواہ وہ مال مویشی کا ہو, خواہ وہ پرندوں کا ہو, خواہ وہ انسان کا ہو, کہ بیماریوں کے نام نہیں رکھتے ہیں. یعنی بیماریوں سے جو تکالیف آتے ہیں اس کے لیے عارضی طور علاج کرتے ہیں. یہ شے میں بڑی غلطی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یعنی ہمارے سب علاج قرآن و حدیث میں ہیں. اردو میں نہیں پوئے گی کیونکہ انسان سب سے بڑی وجہ موت کا یعنی ان نیچرل ڈیتھ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی دھوپ اپنی پنڈلیوں پر استعمال نہیں کرنا ہے. تو پھر آپ کے مریض کو سوات اسلام آباد میں بھی کسی الرجی ڈاکٹر نے علاج کیا ہے, کوئی آرمی والوں کا اسپتال تھا, وہ الرجی بھی ختم نہیں ہوئی, 16 سال ہوئی. پھر تقریباً 20 سال پہلے یہ گری تھی, یہ جگہ بھی ٹوٹ گیا تھا, اور پھر اس کے پتے میں پتھری بھی ہوا تھا. پھر یہ 2 دان تھے, پیروں میں جلن, کمر میں درد, جوڑوں میں درد, پوری بدن میں درد. پھر کسی نے وٹامن ڈی کی انجیکشن بہت بے شمار دیا ہے, اور کسی نے ساتھ اسٹیرائڈ بھی دیا ہے. یعنی آپ لوگوں کے سوات میں کوئی مختلف سینٹر ہے, سوات میں مختلف سینٹر ہیں, یہ کوئی شفا سینٹر ہیں, اور کوئی دوسرا پین مینجمنٹ کلینک, اور رحمان میڈیکل سینٹر سیدو شریف, پھر دوسرا خان آرتھوپیڈک سینٹر شرف علم سوات. آپ لوگ پھر اسلام آباد میں اس کا چیک اپ, پھر مٹا میں کوئی خواجہ خیلہ میں بھی کوئی شفا ہاسپٹل, عراقی پلازا, مٹا چوک خواجہ خیلہ, پھر میر خیل میڈیکل پلازا مٹا سوات, پھر بری کوٹ میں آئی کے آپریشن. تو پھر یہ اس کو ڈیپومیڈول انجیکشن بھی دیا ہے. تو یعنی وہ اسلام آباد میں جو اسکن کے ڈاکٹر ہے نا اس نے بھی علاج غلط کیا ہے, کیونکہ اسکن کی الرجی ختم نہیں ہوا ہے. پھر اس کو وٹامن ڈی کے انجیکشن دیے تھے, کیونکہ میں پاکستان میں واحد ڈاکٹر ہوں کہ 2015 سے سب پنجابی ڈاکٹروں کو میں نے ایجوکیٹ کیا ہے, سندھیوں کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے, اور پٹھان ڈاکٹروں کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے, بلوچستان والوں کو بھی ایجوکیٹ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مریض کی جب آپ علاج کرتے ہیں تو اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے ہیں, یعنی آپ لوگوں کے ساتھ میرا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے, تو آپ مریض سے کم از کم اتنا تو پوچھا کریں کہ گرمیوں میں اپنے پنڈلیوں بازو پر کتنا دھوپ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جب 2015 تک میں نے پاکستانیوں کے وٹامن ڈی ٹیسٹ کیا تو 800 لوگوں کے جب ٹیسٹ ہم نے پورا کی 3500 پہ ایک ٹیسٹ تھا, تو کسی میں وٹامن ڈی نہیں تھی. پھر میں نے ٹیسٹ چھوڑ لیا, اور یہ پیروں پہ زور لگا دیتا نیچا, ایسا یہ درد کرتا ہے. تو پھر جب 2-3 مہینے ہو گئے تو لوگوں نے مجھے پاگل ڈاکٹر وٹامن ڈی ڈاکٹر یہ نام کیا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیوں کہتے, حالانکہ مجھ میں بھی وٹامن ڈی کم تھے. تو وہ کہتے کہ یہ ہر بندے کو وٹامن ڈی انجیکشن لکھتے ہیں بغیر ٹیسٹ کے. تو میں نے کہا کہ جو ڈاکٹر مجھے وٹامن ڈی ڈاکٹر کہتے ہیں, پاگل ڈاکٹر کہتے ہیں, جو سٹور والا ہے یا جو کیلنڈر لوگ ہیں جو ایک مریض کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے, تو آپ اپنا ٹیسٹ کریں 2 لاکھ روپے انعام لے لو, اور عوام اپنا ٹیسٹ کرے 3500 کرایا. تو یہ آپ کے 2015 سے جو بڑے مریض ہیں یعنی 12 سال سے اوپر 8883 مریضوں کو میں نے چیک اپ کیا, 2 لوگوں کو انعام مل چکا ہے. پھر 2019 سے یہ خوبصورت بچی شروع ہو گئی کہ یہ معذور بچہ ہے, یہ دماغ کمزور ہے, یہ کرائی نہیں کیا ہے, یہ
صحیح نہیں ہو رہے، یہ CP معصوم ہے، یہ معذور بچہ ہے، یہ لا علاج بیماری ہے، اس کی دماغ کمزور ہے، اس کے جراثیم ہو. تو تقریباً 3000 بچے ہو گئے. پھر ابھی سندھ میں بھی ڈاکٹروں نے وٹامن ڈی شروع کیا ہے، KPK میں بھی وٹامن ڈی شروع کیا ہے، اور سندھ میں بھی شروع کیا ہے، وہ بھی غلط طریقے سے. تو اصل میں بچے بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی سچ بات کریں تو مسلمان اس کے خلاف ہوتے ہیں. یاد رکھو، پٹھان تو خلاف ہوتا ہے. پھر جب یہاں عمران خان صاحب آ رہا تھا تو میں نے یہاں شفیع اللہ کی بیٹا ہے، اس کو اللہ جنت دے، اور سربیلند بھائی، تو میں نے کہا کہ آپ عمران خان کو کہہ دیں. تو پھر عمران خان نے یہاں کہا کہ آپ دھوپ میں اس طرح کہ دھوپ آپ لوگ کی صحت کے لیے اچھی ہے. پھر میں نے مراد سعید سے ڈسکس کیا تو مراد سعید نے چودھری سرور کو کہا 2021 میں کہ وٹامن ڈی کمیٹی اسٹیبلش کرو. اگر وہ لیڈی ڈاکٹر اس پہ کام کرتی پاکستان میں جھگڑے نہ ہوتے. ہاں، کیونکہ پاکستان صرف اس لیے غریب ہے کہ علاج کرنے والی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے ہیں. بیماریوں سے جو تکالیف آتے ہیں اس کا عارضی طور علاج کرتے ہیں. پاکستان میں جو جنگ جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹروں کی وجہ سے. یاد رکھیے، اگر پاکستان کو صحیح کرنا تھا تو ہر اسپتال میں دھوپ کے یعنی بیڈ ہونا چاہیے. کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں، پاکستان میرے ماں ہے، پاکستان میرے باپ ہے، پاکستان میری عزت ہے. تو ابھی وٹامن ڈی انجیکشن بھی دیتے ہیں اور وہ بھی صحیح نہیں ہو رہے. ادھر ہے مریض، ادھر ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ سندھ میں جو ڈاکٹر وٹامن ڈی کے انجیکشن دیتے ہیں، یا سندھ میں دیتے ہیں، یا پنجاب میں، یا KPK، تو مجھ سے پوچھا کرو اس میں کون سی گناہ ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں میرے شاگرد بھی ہیں. تو یہاں عیشے میں ڈاکٹر یہ غلطیاں کرتے ہیں، خواہ وہ انسانوں کا علاج کرتے ہیں، حیوانوں کا کرتے ہیں، پودوں کا کرتے ہیں، کہ ایک پوچھتی نہیں ہے. کیونکہ زنانہ ڈاکٹر بھی میل فیمیل، کہ یہ پرندہ، یہ درخت، یہ انسان، یہ دھوپ میں ہے یا اللہ کی دھوپ سے دور ہے. دوسری بیماریوں کا نام نہیں رکھتے ہیں اور بیماریوں کی وجوہات معلوم نہیں کرتے. کیونکہ دنیا میں سب سے تھرو آؤٹ دی ورلڈ سب سے ڈیزیز جو لوگ ہیں نا، وہ خود ڈاکٹر خود ہے. یومین دلتا ورشا تشمیتی نو من اگر ہم نے قرآن پر عمل کیا، یومین دلتا مہا قرآن پہ، نو قرآن کی گوشت چربی حلال ہے. وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظَفَرٍ. کیونکہ انسان کو تش نارمل خوراک چاہیے، خواہ وہ پروٹین ہے، خواہ وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، خواہ وہ فیٹس ہے، خواہ وہ منرلز ہے، خواہ وہ وٹامنز ہے، خواہ وہ ہارمون ہے، خواہ وہ پانی ہے، عموماً سلوات. کیونکہ ہمارے سب علاج قرآن حدیث میں ہے، مگر اس پہ سوچنا چاہیے. من سلوات تو ابھی ہے نہیں. موبائل نے تو یہاں تباہی کیا. اور دوسرے چربی بند کرنا قرآن کے خلاف. پھر جب بنی اسرائیل نے یہ موبائل لگا 12 وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظَفَرٍ. اصحاب کہف پر دھوپ نہیں پڑتی تھی. 309 سال وہ غار میں سو رہے تھے. غار کا ایک منہ شمال کی طرف تھا، دوسرے جنوب کی طرف. قرآن کی تفاسیر ہے کہ اگر اس غار کے منہ مغرب کی طرف ہوتا نا، اب اس پہ دھوپ آتے تو شاید یہ نہ بچتے. اور یہ حدیث ہے مسفل کعبین فی النار. جو مرد حضرات ہیں تو وہ اپنے ٹہن والا اوپر والا اس سکن پہ کپڑا نہ ہو، یہ کپڑا جہنم میں جائے. یہ سکن اس ابھی سیلاب کے ہے یا کوئی کی ڈیوٹی ایسے ہیں کہ اس میں کچھ ٹائم کے لیے اگر یہ اینکل جوائنٹ سے اوپر یہ سکن کور ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ پوری دنیا میں علاج قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، اور پٹھانوں نے کیا ہے. دنیا میں جتنی بیماریاں پھیل چکے ہیں نا، یہ مسلمانوں کی وجہ سے پھیل چکے ہیں. کیونکہ اگر ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، وہ دھوپ میں چلتے پھرتے تھے یا گاڑی میں. اور عمر رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اے عمر، آپ نمک کے ساتھ کھانا شروع کریں، نمک کے ساتھ ختم کریں، 70 بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، دانتیں خراب نہیں ہوں گے. جب آپ اوپر جمپ لگاتے ہیں نا گھوڑوں میں، تو اوپر جمپ لگانا، نیچے پیر نہیں رکھنا. اور بچوں کے لیے 11 سال تک پیزار کا بندوبست نہ کرے کہ پیریں اس کے مضبوط ہو. اور ایک تالاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب اصحاب کو کہہ دے کہ آؤ نہانا ہے، تو پھر ابو بکر صدیق سے وہ گلے ملا کے
کہ اگر پوری عمر کے لیے دوست بناتا تو میں آپ کو بناتا. پھر 1861 میں یونان کے مسلمان نہیں ہے یونان, وہ اپنے لڑکوں کی یہ پیر جو ہے نا لاندے کھولے یہ پنڈلیا اس پہ دھوپ ڈالتے تھے, HELIO ہیلیو لڑکوں پہ, لڑکیاں نہیں تھی, کیونکہ قرآن میں من الجنت والناس جن ہائیڈنگ تھنگ خوپیتیز جن پیرے. تو جب اس کی لڑکی دھوپ سے صحیح ہو گئی تو یونان کے مسلمانوں نے دھوپ پہ ایمان لے آیا. پھر 1913 میں جب میکولم اور ڈیوس نے جرمنی میں, یہ پٹھان ہے, تو چوہوں کو وہ دیا مکن نہیں بٹر, تو اس کی نظر صحیح ہو گئی, اس کی نظر کم تھی تو چوہوں کی نظر بھی صحیح ہو گئی, بدن میں طاقت بھی آیا, مگر اس نے طاقت پہ تجربہ نہیں کرنا تھا. تو یہ میکولم اور ڈیوس نے 1913 میں کہا کہ یہ چوہوں میں ایک مکن میں وٹامن ہے, وہ اے ہے, ویٹا زندگی کو کہتا ہے, ایمائی نشانی کو کہتا ہے. جب اس نے مکن کو گرم کیا, ٹھنڈا کیا دوبارہ, پھر وہی چوہوں کو دے دیا, تو چوہوں کی نظر ختم ہو گئی اور طاقت باقی. تو یہ میکولم اور ڈیوس نے کہا کہ یہ مکن میں سبسٹانس ڈی ہے, ڈی کا نام دیا. پھر یہ پروفیسر اسٹیبن برطانیہ کے ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھا, ہی لانگ بین ان اپوزیشن آف دا جرمن کمیونسٹ, اس کے خلاف ہو گئی. جیسے 2015 سے سب پاکستانی زیادہ 99% ڈاکٹر میرے خلاف ہے. تو اس نے چوہوں پہ خود تجربہ سٹارٹ کیا, تو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ چوہوں پہ تجربہ نہ کریں, آپ ایک زری یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے, تخم آپ سے کہا دے. تو اس نے چوہوں کی جگہ گائے نہیں غاگانے اور بکرے بزے. تو ایک کو جوار کا فصل, دوسرے کو اوٹ وربشے, تیسرے کو ویٹ گندم, اور یہ دھوپ میں بیچ دیتے. اور اس کے خلاف جو مال مویشی تھے نا وہ دھوپ سے دور, تو وہ تو کانسی کرتا تھا یا فالج ہوتا تھا, مگر جو مال مویشی نے جوار کا فصل شروع کیا اس نے دودھ زیادہ کیا, بچی زیادہ کی, طاقتور ہو گئے, اس کی عمر زیادہ. مگر جو یہ جو کھاتے تھے یہ وربشے یہ درمیانی تھے, اور جیسا گندم کا فصل جو کھاتے تھے نا مال مویشی یعنی بکرے گائے اور غواگانے اور بکرے بزی نہیں تھی بزے, تو دابا غنم بکم خوڑل نو یہ جلد مر جاتے تھے اور کمزور تھے, اور بچی اس کے بہت مشکل تھی. تو پھر اسٹیون نے جرمنی تے ابھیرتے ہوئے جتنا پمگو تجربہ ہوگا وہ ماما نے حکومت پابندی کی تھا. تو پھر اس نے سفید چوہوں کو لے لیا ایک پنجرے میں, وہ دھوپ میں رکھتا تھا, اور دوسرے پنجرے میں چھوٹا سے کتی لے لی. نو دابے دے غرموں نہ جو داوے نو جو کتو اور جو خوراک تھا نا وہ بھی اٹھا کے دھوپ میں, تو وہ خوراک سب کو دیا. تو چوہوں کے وہ صحیح ہو گئی سب بیماریاں, اور کتوں کے صحیح نہیں ہوئی. تو اس تیسرے دفعہ یہ جرمنی والے نے کہا میکولم نے کہ یہ چوہوں میں بون وٹامن ہے, ہڈیوں کا وٹامن ہے, اور سن شائن وٹامن, دو نام دیے. پھر 1935 میں پاکستان کی آزادی سے تقریباً کچھ 5-6 سال پہلے ولف اینڈ ڈاس انگریز آیا, تو اس نے انسانوں پہ تجربہ شروع کیا. انسان نہیں ہے, 1 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ, تو اس کو منہ سے زیتون کا تیل دیتے تھے, منہ سے یاد رکھو, یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کچھ وجہ ہے. اور کارڈ لیور آئل, کارڈ ایک مچھلی کا نام ہے, یہ منہ سے دیتے تھے. اور کبھی بچے کا یہ پیر دودھ میں, کبھی نیچے پیر دودھ میں, تو سب بچے صحیح ہو گئے. تو پھر ولف نے کہا کہ یہ تو ہارمون ڈی ہے, کہ یہ سمارٹ وٹامن ہے, سمارٹ. مگر 1652 میں جب گلیسن نے بچوں کو لندن میں معلوم کیا کہ اس کی یہ ایسے ہوتے ہیں اور پیر ایسے, یعنی لمز ٹیلٹ ہوتے ہیں اور بینڈنگ آف دا بیک, تو گلیسن نے 1652 میں بہت کوشش کیا مگر صحیح نہیں ہو رہے تھے بچے. جیسا بچے بڑھتے تھے نا تو اور خراب ہو جاتے تھے. تو پھر اس نے نام دیا کہ یہ انکیوریبل بیماری ہے, مگر انگلش ڈیزیز کا نام دیا کہ یہ سارسیٹ ڈارسیٹ سمرسیٹ میں ہے. پھر تقریباً 280 سال ہو گئی, وہ پٹھان کے بعد پر ہم پہنچ گئی, 280 سال ہو گئی. تو انگریزوں میں 3 بیماریاں شروع ہو گئی, ایک ٹی بی بیماری, اور دوسرا پولیو مائلائٹس, اور تیسری بیماری ریکٹس. یہ 3 بیماریوں کو انگریز کہتے تھے کہ یہ ڈیزیزز ہے, کہ دیز آر دا ڈیزیزز ڈیو ٹو ڈارکنس. یہ 3 بیماریاں ہیں مگر سایہ کی وجہ سے. پیپشوے یہ بہت زیادہ بچوں کو
وہ مر چکے تھے، ڈسیبل بھی ہو چکے تھے، مگر پھر 280 سال پہلے جیسا ان کو پتہ چلا کہ یہ تو دھوپ نہ بیٹھنے کی وجہ سے بیماریاں ہیں، نو بے دیتی معشومان نے شرٹ اتار کر کے دھوپ میں بیٹھاتے تھے. تو پھر وہ ایشیا یعنی پاکستان، انڈیا، افغانستان، تنزانیہ، عرب امارات، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ ان ملکوں کے علاوہ پورے اور دنیا سے ان 3 بیماریوں کا خاتمہ کیا. اور جو بڑے بڑے اسپتال تھے نا، بڑے بڑے اسپتال، تو وہ ہوٹلوں میں چینج کیا. جو یہ ریکٹس کے بچے ہیں، پنجاب بھی بھرا ہوا ہے، سندھ بھی بھرا ہوا ہے، کے بھی بھرا ہوا ہے، پنجاب بھی، بلوچستان، یہ ریکٹس کے جو بیمار بچے ہیں پاکستان میں لاکھوں میں ہیں. کوئی اس کو معذور کہتے کہ یہ معذور بچے ہیں، کوئی اس کو کہہ دے کہ یہ دماغ کمزور ہے، کوئی اس کو کہہ دے کہ یہ پیدائش کے بعد کرائی نہیں کیا ہے، جڑی نہیں دی، کوئی اس کو کہتا ہے کہ نہیں اس پہ جھٹکایا ہے، کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ پی لیا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ خاندانی رشتے کی وجہ سے، کوئی اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو وائرل انکیفیلائٹس ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ وائرل انکیفیلائٹس کیوں ہوا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ آکسیجن نہیں لیا ہے پیدائش کے دوران، کوئی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہے، یہ لا علاج بیماری ہے، کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک بیماری ہے. اس بیماری کو ہزاروں سال پہلے پٹھان نے کیا کہا تھا کہ یہ کمزور بچہ ہے، یہ بیماری کا نام تھا. اور وجہ کیا ہے؟ سایہ ہوا ہے، سورے پشوے دا کمزور ہے معشوم دے اور سورے پشوے. نو د پٹھان څه مطلب و چې د دې ماشوم دا مټې او پنډۍ د الله تعالی د غرمو ته ښکاره کوه او سپین سپین کوچ او غوړي وله ورکوه، او په پاکستان کې 80 کاله ښه مست زندگی د انګریزانو د بیمارو نه بغیر تېروه. انګریزانو کومې بیمارۍ؟ په جوړونو کې دردونه، په ملا کې دردونه، په ولو کې دردونه، په سر کې دردونه، په غاښونو کې دردونه، په ګردو کې کاڼي، په تریخ کې کاڼي، او ویښته ختل، سپینېدل، زموږ نه چې څنګه ایسته دي، او اټیکونه د پاکستان کې چې کوم دي. نو موږ چې چېرته مسلمان دی که نه، جہاں بھی مسلمان ہے تو اس نے اور لوگوں کا تباہی کیا. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی دھوپ، تو اب اپنی پنڈلیوں کو اللہ تعالیٰ کی دھوپ سے بچاتے. اسی وجہ سے پاکستان دھوپ کے ممالک میں لوگ مر جاتے ہیں. پیپشوے نو جب پاکستان میں ٹریکٹر نہیں تھا، ٹریکٹر اور لوگ یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور چربی بھی کھاتا تھا، گوشت بھی کھاتے تھے، تو زندگی بھی زیادہ. اور جو خواتین دھوپ میں کپڑے دھوتے تھے تو ٹھیک ٹھاک تھے. مگر جب سے پاکستان میں ٹریکٹر آیا اور پانی کی مشین اور گاڑیاں، تو ان 3 چیزوں نے پاکستان کی تباہی کی. پیپشوے یعنی پاکستان اس لیے غریب ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کا پیسہ بھی خرچ ہو رہے ہیلتھ پر، فضول، کوئی پیدا نہیں ہے، عوام کا بھی خرچ نہیں ہو. تو اس مریض کی یہ غلطیاں کیا ہیں اسلام آباد تک کہ ڈاکٹروں نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کہ بھئی یہ بیمار ہے، اس میں جو بیماریاں ہیں یہ ہمیں بتائیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور دوسری، جب وٹامن ڈی زیادہ ہو جائیں بدن میں تو لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں. اس کو کسی نے اسٹیرائڈ بھی دیا، ڈیپامیڈول، کوئی آرتھوپیڈک والا ہے، پتہ نہیں، اس کو کہہ دو کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، خدا کے بندو، یہاں سب مریض آتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ کا جو بیمار میں نے چیک اپ کیا تھا 2 سال پہلے، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ آتے. ایسے وہ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیماریاں پاکستان میں ہیں، اور سب سے زیادہ گالیاں جو دیتے ہیں نا یہ پاکستان میں ہیں. سب سے زیادہ غریب ہم ہیں، سب سے زیادہ گنجے پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ جو پسینے لوگوں پہ آتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ ڈینگی کے مریض پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ جوڑوں کے مریض پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ اٹیک کے مریض پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ بیساکھی پہ گھومنے پھرنے لوگ پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ نفسیاتی بیمار پاکستان میں ہیں، سب سے زیادہ دانت خراب ہونے والے ملک پاکستان ہے، سب سے زیادہ گردوں میں پتھری ہونے والے ملک پاکستان ہے، سب سے زیادہ گردے خراب ہونے یعنی ڈائلیسس والے مریض پاکستان میں، سب سے زیادہ پتے میں پتھری پاکستان میں. یعنی سب پاکستان میں، کیونکہ
پوری دنیا میں سب سے کم وٹامن ڈی پاکستان میں ہے. دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے, تیسرے نمبر پہ نیپال ہے, پانچویں نمبر پہ سری لنکا ہے, پھر افغانستان تنزانیہ ہے, پھر اب عرب امارات ہے. ہمارے پاکستان میں جو علاج کرنے والے وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ ایک مریض کے پیشے کا نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ انسان ہے, حیوان ہے, درخت ہے, جو بھی ہے, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دھوپ اس کے جلد یا یعنی پنڈلیوں پر دھوپ پڑتی ہے یا نہیں, اور ایک بیماریوں کا نام نہیں رکھتے ہیں. یعنی دا غلطی کئی کو آغا انسان دے, کو آغا زناور دے, کو آغا مال دے, کو آغا جانور دی, کو آغا پرندی چی غرمو دا کاری کو نخ کاری یو د بیمارو نمونه نگدی او یو یعنی کله ته د بیمارو نوم نه معلومه نه او وجه ولا نه معلومه او دوایانې ورکې او پریزونه پکې نو مریض کې به الټه بیماری سیوا کوي. دا په ټوله زنانه پوری دنیا کې چته زنانه او کومو زنانو کې وټامین ډي 3 کمی نو د لسته خود ماشومان هسپتال کې دلته خود ټولو په هسپتال کې او د کوم خود وجه په خوا په غرمو کې کارونه کول نو څلور سوه ګونه چانس چې ماشوم په کور کې کیږي. بیا ماشوم کور کې وشو هسپتال کې وشو نو خلک ماشوم له په کوناټي کې 2 لکه یونټ وټامین ډي انجکشن وکړي. لکه تاسو په سواد کې اوس هغه اډوکو ډاکټر هم هغه ډیکسټي درکړي چې اپکین ډروبډي ورکړي. نو دې طریقه دا نه ټیک شو. دوی ته وایم چې زمانه تپوس کوئ ځکه چې تاسو اول دا نه منل تاسو بیا بیماري نوم هم نشي ورکولی. نو بیا د الله تعالی دا تود نورې راشي په دې پوستکي باندې په اوله ورځ په کوناټي کې 2 لکه یونټ وټامین ډي انجکشن ماشوم ته خلک کوي. څنګه پیدا شي, کور کې پیدا شو, هسپتال کې پیدا شو, او بیا ولا په شربت کې کیلشیم ورکي, میګنیشیم ورکي, فاسفورس ورکي, زنک ورکي, آیرن ورکي او فولیک اسید. 15 میاشتو ده. بیا د 15 میاشتو نه وروسته ولا لاندې دا پنډۍ نه ده داسې دا ولا 15 انچه د الله غرمو ته ښکاره کوي د 15 میاشتو دپاره. بیا د 15 میاشتو نه وروستو د 15 میاشتو نه وروستو د 3 کاله دپاره 15 منټه هره ورځ تودو غرمو ته سر نه ښکاره کول. سر په دې نه ښکاره کوي خلک غرمو ته چې یو خو په سر کې چربي نشته دی او یو په سترګو له نور نه وي. بیا پوه شوې. او د 15 میاشتو پورې به غرمو ته وایي ځکه نه ښکاره کوي چې دا په امریکن په خپله وایي چې ماشومانو کې چربي کمی, کولیسټرول او پوستکی یې نری. بیا پوه شوې. بیا چې کله د 3 کال نه د 10 کاله پورې ورسېږي نو 10 منټه هره ورځ مټې او پنډۍ. ټیک شو. بیا چې د 10 کال نه بره شي نو تک تور خلک به 10 منټه غرمو ته کیني. په حملدار زنانه چې هغه 10 منټه غرمو ته کیني او غټې باډۍ والا به 10 منټه غرمو ته کیني په 10 منټه په باندې. او چې کوم موټه خلک دی نو دا به غرمو ته ډېر کیني او کوم چې تک سپین خلک دی لکه پاکستان کې نشته نو دا به 10 منټه مټې او پنډۍ غرمو ته بیدې کوي. او زمونږ په شان غنم رنګي خلک چې دی نو دا به 15 منټه په دې 12 بجو په نور کې او تک تور خلک چې دی نو هغه 1 غنټه. بیا پوه شوې. نو دا د الله تعالی تود نه راشي نو په دې پوستکي باندې خدای ولګوي. نو په دې پوستکو کې چربي نو د دې چربۍ نه الله تعالی په وجود کې یو سیز جوړ کړي چې 15 نومونه وله ورکړي دي اوسه پورې. اول بیا ورته په 1900 او 14 کې دا ډوکو ویټامین واخو. بیا چې کله په موږ تجربې شروع شوې او نور ته کېنولې نو سنشاین ویټامین, سمارټ ویټامین, کولیک کلسیپیرول, سیکوسټیرایډ هارمون D3. نو دا بیا څه چلو کي چې څنګه د چربۍ نه الله تعالی جوړ کړي په دې پوستکي کې بیا جګر ته راشي بیا ګردو ته راشي چې ګردې ټیکي پوستکی ټیکي او وینې ټیکي. نو بیا په دې کولمو کې څه چلو کي چې یو کیلشیم جذب کړي, میګنیشیم جذب کړي, فاسفورس جذب کړي. د ټول جسم د هولیا دپاره, د خطو دپاره, د دې پوستکي دپاره, د سترګو دپاره, د خولې دپاره, د اډوکو دپاره, د جوړونو دپاره, د تینډوړو دپاره, د مسل نرز ټول وجود ته ورسوي, د دماغو دپاره. بیا پوه شوې. یعنې ټول وجود ته ورکړي. او په بدن کې د زنک استعمال صحیح کړي. خو چې کله غرمو ته نه کښېني او دا ویټامین ډي د 55-75 نه کم شي نو د کولمونو دا کیلشیم او میګنیشیم بند شي, نه راځي. نو بیا په بدن کې پیراتایراید هارمون ورته وایي دا سیوا شي. دلته څه دلته مې لیکلي پیراتایراید هارمون ته د انګریزان د اډوکو غل وایي. څه د اډوکو غل یا وایي هغه مږه چې د مږې نه هغه مږه چې د ونې نه جرړې خوري. ولې ورته مږه وایي؟ دا د دې اډوکو نه کیلشیم رادرې کوي. د اډوکو غل ورته په دې وایي. او یا هغه مږه چې د ونې نه جرړې خوري نو دا مهري خوري دا ډوکي خوري لګي. نو په ای شی کې به د انسانانو او کله چې ویټامین ډي سیوا شي نو خلک سټیراید ورکوي. د الله چاپ سټیراید هم ورکوي. سټیراید ته خو د اډوکو دشمن وایي او د پیراتایراید هارمون ته د اډوکو غل وایي. نو په ای شی په ملکونو کې به د انسانانو اډوکي رجیدل شروع کړي, خوراک بشي, خوړل بشي.
نو د چا خو په خپله ایسته مات یو چق وکړي او یا لږ راولېږي مات شي نو د ملا دړې پیدا شي د جوړونو دړې پیدا شي پوښته یې هم دړ کوي ولي هم دړ کوي څټې هم دړ کوي غاښونه هم دړ کوي ټول بدن ناراض د پاڅېدو سړی نه او په دې غوږونو کې واړه واړه هډوکي دي آسیکلز ورته وایي دا نرم شي اورېدلی کم شي او د 16 کاله پورې چې په چا کې ویټامین ډي کم پاتې شي نو بیا قد کم پاتې شي قد نه دی ځکه هډوکي خو بیا نه لوړېږي او د ګردو نه د کیلشیم وتل ډېر کېږي دوباره نه جذب کېږي او د کولمو نه په اول ځل نه ځي نو په ګردو کې چا کې غټ پتری وکړي په چا کې ورکوټی او تریخې دی تریخې نو دې تریخې نه لاندې د اوبه راځي تورې اوبه دي دې کولمو ته راولېږي نو د هغه دا ویلاسټي کمه کېږي ویلاسټي نه سپیډ نو دا په دې تریخ کې دا اوبه جمع کېږي نو په تریخ کې کاڼي وشي او بیا څوک د چا نه تریخې درې کړي نو په خوله باندې ویټامین ډي نه ورکوي دا مریض ډېر پیچیده ده په دې تاسو څه پوهېږئ یوه په بل طرف باندې میګنیشیم نه جذب کېږي واقع ده نو میګنیشیم ماشومان خبرې نشي کولی چیړ کوي راغورځېږي جاړي لاړې بهېږي میتیازي تیزي د غټ بنیادم ټول یخته کمزوري کړي څنګه چې زموږ نه درې کړي سپین شي غورځېږي په سر باندې دړ بوج راځي وزن پرې راځي تمام نفسیتي بیماریو له راځي ډپریشن شو انگزایټي شولو وهم شولو ټینشن شولو کارونه ته ایریږي سړی او په دې غوږونو کې دوه نرز دي ویسټیبولر نرز دي نو دا پاکستانو د کمزوري شي نو چکر راغورځېږي او کاکلیر نر الله اورېدلو له جوړ کړي نو دا له کمزوري کړي نو اورېدلو له کم کړي او غوږونو کې غرارې خېږي او خفه کېږي د غټ بنیادم خوله وچېږي د خولې خوند یې خرابي او خڼارې کوي زیات خلک خڼارې کوي او د شپې غاښونه هم چیچي او خولې وچېږي او خوراک ته اړینې کېږي زړه ډېر درزېږي ساه لنډه لنډه کېږي او په سر یې بوج وزني د چا دردي د چا وزني او خوب د چا کم شي د چا زیات شي خو خوب یې نارمل دی بیا پوه شوې او خوراک ته اړینې کېږي او مخ یې خپه وي ویټامین ډي خلک د مخ نه معلوموي مخ یې خپه هسې برناکه خپه او یو جذباتي کېږي او یو ثقالت په سړي راځي او یو فیصله نشي کولی سوات میں ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا ہے جو پنجاب میں آرمی کا کوئی ڈاکٹر تھا اسکن والا اس نے اسکن کا الرجی کا وجہ بھی معلوم نہیں کیا ہے یعنی فیصلہ نہیں کر سکتے پاکستان میں خواہ وہ یعنی پنجابی ڈاکٹر ہو سندھی ڈاکٹر ہو خواہ وہ سول ڈاکٹر ہو یا آرمی میں جو ڈاکٹر ہو جو بھی ہو مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس انسان میں یہ بیماری کیوں آئے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے پیپشوی یعنی بیماری کا نام کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے کیونکہ ہر بیماری کے تو وجوہات ہوتے ہیں جب وہ وجوہات معلوم نہیں کرتے تو بیمار تو مر جائے گا اچھا اور دوسرا خفو تلیس وسی یہ پیروں میں جلن ہوتا ہے اور پسینے زیادہ آتے ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو اور چونٹی ہو رہے بدن ٹینگلنگ سنسیشن اور نمنس سن ہو جاتی ہے سن ادکی گی دا نرس دی کنه او بعضی جنکې دی زینو کې دا کارپل ټنل سنډروم ہوتا ہوگی دا نرس نه میڈیم کیوبیٹر نر تو میگنیشیم نہ ورزی بس سیتی خلق کٹ جس میں رگ بند ہے کوئی رگ نہیں اس کو سب جھوٹ بولتے ہیں پوری پاکستان میں اس کو جھوٹ بولتے ہیں یہ میگنیشیم کے وجہ سے کارپل ٹنل سنڈروم اور کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور خیٹ بعض خلکو قڑارے کئی اور زیات خلکو کی قبضی یعنی غټي میتیازي کلکی خو چې کله دا تریخې طریقی نو دا اوبه به ډائریکٹ راځي اگر جگر نہ چکمی اوپر راځي اور پتے میں جمع ہوتا ہے جب آپ پتا نکالتے ہیں نا تو وہ پانی تو ڈائریکٹ پھر وہ کس چیز میں آتے ہیں انٹلیو میں تو ان لوگوں کو زیادہ تر دست ہوتا ہے وہ ابھی وہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں جو سرجن ڈاکٹر ہے تو بھی ڈالتا لگا کہ بیا په بل طرف باندې چې دی دلته چې سماسه غوږي په بل طرف باندې لکه په سر دړې یخته خېږي ماشومان خبرې نشي کولی او د زینک استعمال په بدن کې نه کېږي د زینک چې کله ویټامین ډي کم شي او په دې پوستکي چې کله لمر ولګي نو په دې پوستکو کې اینو جوړ کړي نیټرک اکساید ہوتا وي نو دا د رګونه کولاوي یعنی بلډ پریشر کم ہو جاتی ہے او کله چې ویټامین ډي کم شي نو په دې بدن کې رینین انجیوټنسین سسٹم سیوا شي نو بلډ پریشر ویزو کنسٹرکشن بلډ پریشر زیاده ہوتا ہے بلډ پریشر سیوا کیږي او میگنیشیم زموږ پاکستانوں کې نہیں استعمال کی سوچنا کہ بلڈ پریشر سیوا کیږي او لیتیسیڈین اسکن میں نہیں بنتا ہے تو بدن میں نہیں پہنچتا ہے اندر تو جراثیموں کے خلاف طاقت کم اور لیمفوسائٹس سے اس کا اسپیڈ زیادہ نہیں ہوتا ہے
تو طاقت کم ہو جاتی ہے جراثیموں کے خلاف. تو پاکستان میں ڈینگی، پولیو، ریکٹس، پولیو، ڈینگی، کرونا، یعنی تمام جراثیمی بیماری، تمام، خواہ وہ وائرسز ہیں یا بیکٹیریا ہیں یا فنگل ہیں، پیپشوئی، یعنی تمام جراثیمی بیماری، اور اس کی وجہ سے اموات، مرگنا، یعنی کرونا نے کتنے لوگوں کو قبر میں دفن کیا. ڈینگی، ٹی بی، بے خاص جراثیمی وائرس یہ دماغوں میں پہنچ کے تو یہاں پانی جمع کرتا ہے، وائرل انکیفیلائٹس داسې چې وختي ما ویل. او بعضې ماشومانو دا مرۍ خراب شي 15 کال نه وروستو، نو د چا بیا یو جوړ پړسېږي، چا بل جوړ، نو بیا ته دا زړه والو وي، رومیٹک ہارٹ ڈیزیز. اس میں لاہور میں اسپتال بھی ہیں اور اس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ بچوں کے یہ دل کے والے کیوں بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کے مایوکارڈائٹس، پوسٹ وائرل مایوکارڈائٹس، کافی بچے مر جاتے ہیں. اور کسی کے کانوں میں سوراخ ہے. اور یعنی تمام جراثیمی بیماری د هغې د وجې نه کمپلیکیشن یې چا سترګې ړندې شي، دا سترګو کې زخم وشي ړندې شي، او د هغه د وجې نه مرګونه، او تمام د الرجي بیماری، کو هغه د پوستکي الرجي، کو هغه د غوږونو الرجي، کو هغه د پوزې الرجي، کو هغه د سترګو الرجي، کو هغه د پړپوس الرجي، کو هغه د اختو الرجي، خو تمام د الرجي بیماری پوه شوې. او تمام د شوګر بیماری، او تمام او اټو ایمیون سسٹم سیوا شي، او دمي بیماری نه ده هغه راځي، سیواری چې دا دې ته څوک سپری هم کوي، او برنکایټس مرۍ بار بار خرابېږي، پوزه کې غوښه کېږي، او استما او سی او پی ډي کرانیک ابسټرکټیو ډیزیز او برنکایټس. او آٹو ایمیون سسٹم دے زمانگ پہ وجود کے آٹو ایمیون سسٹم دے جب وٹامن ڈی کم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتا ہے تو یہ آٹو ایمیون سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. تو تمام کینسر کی بیماریاں، تمام، خواہ وہ خون کے کینسر ہوں، خواہ وہ ہڈیوں کے کینسر ہوں، خواہ وہ پپڑوں کے کینسر ہوں، خواہ وہ انتلیوں کے کینسر ہوں، خواہ وہ کولون کے کینسر ہوں، خواہ وہ پراسٹیٹ کے، تمام کینسر پہ پشوئی. اور بدے خزو کی دا رسولینی بینائن ٹیومرز، او تمام د شوګر بیماری، برګیوش یا برس، سوریسس، ډرماټایټس، د بعض خلکو دا پوستکي باندې موړې راځي، او هیشیماټوز تایرویډایټس، دا اټو ایمیون بیمارونو نومونه دي. او ګریوز ډیزیز، او سیسټمیک لوپس اریتماټوسس، ملټیپل سکلیروسس، شوګران سینډروم. بیا چې کله انسان غرمو ته نه کیني نو دغه چربي سیوا شي، کم نه چې ویټامین ډي الله جوړوي، نو دغه چربي سیوا شي، نو چا بدن غټ شي، د چا په دې زړه کې رګونه په آرام آرام سره تنګېږي، دل کا اٹیک او کسی کو پاله شي. بیا چې کله انسان 14 کاله ته ورسي چې په دې خبره ځان پوهه کړي، په ټوله دنیا کې چې 14 کاله ته انسان ورسي، انګریز دی، پنجابی دی، سندھی دی، خو چې څوک وي، نو بیا د هډوکو مضبوطي په کمېدلو شي. 1% د هډوکو مضبوطي ختم شي، د سړو 6 ګونه، د زنانو په 13 کاله باندې د 6 ګونه والا 12 ګونه د هډوکو مضبوطي ختم شي د سړو، او د 12 نه والا 6 ګونه د ښځو. بون ډینسټي، یعنی د هډوکو کلکوالی، لکه د ډېرو ونو د لاندې چې یوه ونه پاتې شي، نو بون ډینسټي نه د وټامن ډي سټي کېږي او نه د غرمو سټي کېږي، چې هغه بې وخته ختم شي. بیا چې کله زنانه 1500 کاله ته ورسي، 1500 کاله ته، او یا نارینه شي، یو کال نه ځکه دا زیاته شو، یا نارینه شي، او نارینه چې کله د 500 نه 80 یعنی دی په منځ کې، نو ټول هډوکي اسټیوفوروسس شي. څه اسټیو هډوکو ته وایي، پورس ورکوټو سورو ته وایي، پورس ورستېدل. بیا چې په ټوله دنیا کې کله ویټامن ډي سیوا شي، د غرمونو خو چېرته نه سیوا کېږي، نو په ټوله دنیا کې خلک سټیراید ورکوي. دې له چا 12 تنې ډیپومیډرول ورکړي، خیر سره راغلی. نو تاسو به اوس صبر کوئ. د دې مریض سوات او پنجاب کې دا غلطي کړې چې یو یې دې مریض د پیشې تپوس نه دی کړی، یو کې بیمارۍ سیوا کړې دي. ستاسو دا والدین یا په هغه ورځ د بیماره شوي چې کله ستاسو په سوات کې په کور کې د اوبو ماشین راغلی، چې کله دې په غرمو کې جامې انځلې پرېښي دي، د هغه وخت نه دا بیماره شوې ده. یوه بله غلطي ډاکټرانو په دې کړې چې دې د پیشې تپوس نه دی کړی، درېیمې د بیمارو نومونه نه دي ورکړي، الله موږ ټول درکړل. د دې چې دې د جوړونې چانس شته چې بد شي، د جوړونو اسټیفوروس خو ته شوی دی، ټیک شو، خو د ملا دا مهرې دې خوړلي دي، د ملا دا مهرې دې خوړلي دي 3، 1 2 3 دلته ته ګوره ښه. نو دا ملا درد به ښه شي، خو چې کوم مهرې دې یو څه خوړلي شوي دي، نو هغه نه ټیکېږي، هغه ورجېدلی که نه، ولې ځکه د ملا درد څوک